حضرت امام حسین نظام خلافت کے لیے کوفہ روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا تو حرب بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد جی کر مجھے کیا کر لینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جنگار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ابن زیاد نے رمے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا، اب اس عہد کی قیمت لینے کا وقت آ گیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا کہ اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول کر لی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف سکاوت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز۔ ابن سعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ نمبر 1 مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2 یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اور نمبر 3 یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ یہاں سے سانحہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر بھیجی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہوئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیر خوار بیٹے کی شہادت، ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خون پوچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمیں قتل کے در پہ ہیں۔ پھر ایک یمنی چادر منگائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہیں ان پر۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزحج کا ایک آدمی تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کچھ اشعار پڑھے میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لاد دو۔ ان اشعار کا مطلب تھا اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی، میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ پھر یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا، اس نے آپ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ اسلمی اس وقت یزید کے پاس تھا۔ یزید آپ کے دہان مبارک پر چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں۔ اور یزید اور اس کے حواری بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ نے یزید سے کہا چھڑی دہان مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما ہے۔
ادھر ابن سعد نے آپ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین ابن علی کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا، اور یہ امام زین العابدین تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگی، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور ان بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی مبارکباد دی۔ ایک درباری جس کی آنکھیں نیلی تھی اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی، میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید یہ ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی، وہ مجھ سے بڑی تھی، زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے، نہ اسے یزید کو، نہ اس کا حق ہے۔ اس جرت پر یزید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دیا، ہرگز تمہیں یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل گئے، ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا۔ یزید اور بھی خفا ہوا اور کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ علی اور تیرا بھائی حسین نکل چکا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلا تعامل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے تو نے اور تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی کا حاکم بن بیٹھا ہے، ظالم ہے، گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ بنت علی کہتی ہیں کہ یہ گفتگو سن کر یزید شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور ہو جا کم بخت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعے سے جہاں خانوادہ نبوت کی جرت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا، اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بدکردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ محررین کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ امام حسین کا سر کہاں دفن ہوا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا سر مدینہ کے والی عمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے اسے جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس اسے دفن کیا۔ اور ابن ابوالدنیا کا بیان ہے کہ یزید بن معاویہ کی وفات تک آپ کا سر یزید کے خزانے میں محفوظ رہا۔ اس کی موت کے بعد سر مبارک کو کفنایا گیا اور دمشق میں باب الفراویس کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ البتہ ابن ابی دنیا نے یہ روایت عثمان بن عبد الرحمن سے کی ہے، اور عثمان نے محمد بن عمر بن صالح سے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کا سر
3 دن تک دمشق میں لٹکائے رکھا، پھر خزانے میں رکھ دیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں اسے نکالا گیا تو محض ایک سفید ہڈی باقی رہ گئی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک نے اسے کفنایا، خوشبو لگائی، اس پر نماز پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے اور اکثر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہوا، اور امام ابن تیمیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ جہاں تک آپ کے جسد مبارک کا تعلق ہے، مورخین متفق ہیں کہ نہر کربلا کے پاس طف کے مقام پر دفن ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھرانے کا ایک ایک فرد اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لاشیں خون و خاک میں تڑپتے ہوئے دیکھے، اس کی پیاسی بلکتی ہوئی بچیوں کی آوازیں اس کے سامنے سے ٹکراتی رہی، مگر وہ صبر و ضبط کا پیکر، وہ ثبات و استقلال کا حمالیہ، وہ عزت و ناموس کا سراپا، دشمن کے سامنے گردن جھکانے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ دشمنوں کے جم غفیر میں تنہا رہ گیا، مگر اس کے صبر و وقار کا دامن یکسر بے داغ رہا۔ وہ دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ پڑا اور بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اور یہ ایک رلا دینے والی بدبختی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ خود اس کی امت کے ہاتھوں ویران ہوا۔